انشاءاللہ العزیز ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام الالہ پر بات کریں گے۔ الالہ کا معنی ہے معبود، خاص معبود۔ معبود کون؟ جس کی عبادت کی جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت، اسی سے محبت اور اسی کے آگے جھکنا اور اس کے سامنے عاجزی کا اظہار۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے مجبور ہے کہ وہ اپنے سے بڑے کے آگے جھکے۔ اسے کسی نہ کسی کے آگے ضرور جھکنا ہے، کیونکہ وہ اس کے اندر یہ مادہ موجود ہے، وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، اس کے بغیر اس کی تکمیل نہیں ہوتی۔ انسان ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی سے شدید محبت کرے، کسی کے آگے جھکے، کسی کا سہارا لے، کسی کو اپنے غم اور رنج کی حالت میں پکارے، کوئی ہو جو ہر حال میں اس کی سننے والا ہو، جو اس کا دکھ دور کرنے والا ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا وہ کون ہو سکتا ہے؟ جب سے انسان پیدا ہوا ہے اور انسانی تاریخ میں جو مختلف ادوار آئے ہیں، اس میں لوگوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معبود تو مانا، لیکن اس کے ساتھ دوسروں کو بھی الہ مان لیا، یعنی ظاہر میں نظر آنے والی چیزوں کو بھی انہوں نے اپنا سہارا بنا لیا۔ کوئی درخت کے آگے جھکا تو کوئی پہاڑ کے آگے جھک گیا، کوئی سمندر سے خوف کھا کر اس کے آگے جھکنے لگا، کسی نے آگ کو اپنا خدا مان لیا اور وہ اس کی عبادت کرنے لگا۔ گویا جس چیز سے وہ ڈرا یا جس چیز سے وہ حیران ہوا یا جس چیز نے اس کو امپریس کیا یا انفلوئنس کیا یا جس چیز کے لیے اس کے دل کے اندر ایک خاص کیفیت پیدا ہوئی، اس نے اسی کو اپنا معبود بنا لیا۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ سورۃ البقرہ آیت 63 ہے، اور تمہارا معبود، تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے، وہ جس نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ مخلوق الہ نہیں ہو سکتی۔ الہ تو وہی ہو سکتا ہے کہ جس کے سب تابع ہو، جس کے آگے پوری کائنات جھکی ہوئی ہو۔ فرمایا اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، وہ بے حد رحم کرنے والا، نہایت مہربان ہے۔ عربی زبان میں الہ کا لفظ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس آیت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی الہیت میں منفرد ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، اور الوہیت کے اندر یعنی الہ ہونے کے اندر کمال علم، کمال قدرت، کمال رحمت اور کمال حکمت کے معنی پائے جاتے ہیں۔ یعنی وہی الہ ہو سکتا ہے جس کا علم کامل ہو، جس کی قدرت کامل ہو، جس کی رحمت کامل ہو، جس کی حکمت کامل ہو، اور اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہ پایا جاتا ہو۔ اور یہ تمام صفات صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اندر ہی ہیں۔ اسی لیے وہی دراصل الہ ہے، وہی معبود ہے، اور وہی عبادت کے لائق ہے، عبادت کا حقدار ہے، کیونکہ کسی اور کے اندر یہ صفات اس درجے میں پائی ہی نہیں جاتی۔ تو یہ صفات اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ ایک انسان اللہ ہی کو اپنا محبوب سمجھے اور انتہا درجے کی محبت صرف اسی کے ساتھ کرے، انتہا درجے میں صرف اسی کے آگے جھکے، اپنا سر اور اپنی پیشانی صرف اسی کے سامنے ٹکائے، کچھ مانگے تو صرف اسی سے مانگے، اسی کے آگے ہاتھ پھیلائے اور کسی اور کے آگے نہیں۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا الہ الا انا فاعبدونی، میری سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا تم میری ہی عبادت کرو، یعنی مانگو تو مجھ سے مانگو، جھکو تو میرے آگے جھکو، اس لیے کہ وہ دینے پہ قادر ہے، وہ اتنا عظیم ہے کہ اس کے آگے جھکنا انسان کے لیے باعث عزت ہے، باعث ذلت نہیں، کیونکہ انسان جب اپنے سے چھوٹی چیز کے آگے جھکتا ہے تو یہ جھکنا اس کے لیے باعث ذلت ہے۔ اسی طرح ایک سورۃ طٰہٰ میں فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم میری ہی عبادت کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے الہ کے علاوہ رب کا بھی لفظ آتا ہے، یعنی رب بھی اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، لیکن ان دونوں میں فرق ہے۔ رب کا مطلب ہے مخلوق کو پیدا کرنے والا، اس کو رزق دینے والا، اس کا انتظام کرنے والا، لیکن الہ کا مطلب ہے جو عبادت کے مستحق ہے، یعنی جس کی عبادت کی جائے، جس کی تعظیم کی جائے، جس کے آگے عاجزی اور انکساری کا اظہار کیا جائے۔ تو عبادت حقیقت میں محبت، اطاعت، تسلیم و رضا اور تعظیم پر مبنی ہوتی ہے، اور یہ صرف الہ ہی کے لیے ہو سکتی ہے۔ تو اس میں دراصل توحید الوہیت کی طرف دعوت دی گئی ہے۔
اور جہاں الہ کا لفظ آیا ہے وہاں ساتھ شرک کی نفی بھی کی گئی ہے کہ لا الہ الا انت یا لا الہ الا اللہ. پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنا یہ نام خود رکھا ہے، اضافت کے ساتھ بھی اور اس کے بغیر بھی. اور حقیقت یہ ہے کہ تمام انبیاء بھی اس نام کو استعمال کرتے رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. اللہ تعالیٰ جب یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت ذکر کرتے ہیں کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کیا تم حاضر تھے اس وقت جب یعقوب کو موت آئی، جب اس نے اپنے بچوں سے کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کس کے آگے جھکو گے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون. ہم تیرے معبود نعبد الہک، اس کی عبادت کریں گے. یہاں بھی لفظ الہ استعمال ہوا ہے کہ جب عبادت کی بات ہے تو پھر ساتھ ہی الہ کا لفظ آ جاتا ہے کہ وہ خاص معبود جو عبادت کا مستحق ہے. تو تیرے معبود اور تیرے آبا یعنی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، ان سب کے الہ کی جو ایک ہی الہ ہے اس کی ہم سب عبادت کریں گے. تو گویا یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو ایک اللہ الہ کی عبادت کی تاکید کر کے گئے، وصیت کر کے گئے. پھر اسی طرح اللہ کا نام الہ اللہ تعالی کی ذات اور اس کی صفات پر دلالت کرتا ہے. یعنی اللہ تعالی کا یہ نام جو ہے وہ اس کی صفات کو بھی بیان کرتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف اللہ سبحانہ تعالی ہی کے لیے ہے. یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے خود اپنے ساتھ دوسرے الہوں کا انکار کیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ المؤمنون میں مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، اللہ نے کوئی اولاد نہیں بنائی، وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اور اس کے ساتھ کبھی کوئی الہ رہا ہی نہیں، کوئی اور الہ ہے ہی نہیں، نہ تھا نہ ہے اور نہ کبھی ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس کے لیے بہت خوبصورت دلیل دی گئی کہ اِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ، اگر کوئی اور الہ ہوتا تو وہ جو اس نے بنایا ہوتا وہ اپنے ساتھ لے جاتا، یہ باہم کلیش بھی ہوتا. وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور ان میں سے بعض پہ چڑھائی کر دیتے، کیونکہ جب اختیارات بہت سے لوگوں کے ایک جیسے ہوں تو ان میں سے پھر وہ دوسروں سے آگے بڑھنے کے لیے ان کو ہرانے کی کوشش کرے گا. سبحان اللہ، اللہ پاک ہے عما یصفون، اس سے جو وہ وصف بیان کرتے ہیں اللہ کا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور الہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ کوئی اور ایسی صفات کے لائق ہی نہیں اور کوئی معبود ہے ہی نہیں. عبادت کا مستحق صرف اللہ ہے. تمام انبیاء نے اسی کی دعوت دی ہے، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں. واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کیونکہ ہماری زندگی کا مقصد ہی عبادت ہے اور عبادت اللہ کا حق ہے. اس لیے ہمیں سوچ سمجھ کر اس حق کو ادا کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم کوشش بھی کریں، محنت بھی کریں، لیکن وہ اس کے ہاں قبول نہ ہو جس نے دراصل ہمیں پیدا ہی اس کام کے لیے کیا ہے. معاذ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس گدھے پر سوار تھے میں اس کے اوپر آپ کے ساتھ پیچھے بیٹھا ہوا تھا، سواری کر کے کہیں جا رہے تھے. اس گدھے کا نام عفیر تھا. آپ نے فرمایا اے معاذ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق اپنے بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر کیا ہے؟ میں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں. آپ نے فرمایا اللہ کا حق اپنے بندوں پر یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائے، اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اللہ اسے عذاب نہ دے. یعنی جو شخص توحید پر ہو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنے عذاب سے، سزا سے محفوظ رکھے. پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور کسی تفرقہ بازی کا شکار نہ ہو. پھر یہ بھی یاد رہے کہ جو شخص اللہ کو اپنا الہ مان لیتا ہے وہ سلامت رہتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لائے پھر اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک سے آلودہ نہیں کیا، یعنی اللہ کا حق عبادت کسی اور کو نہیں دیا،
اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کیا عبادت میں، یہی لوگ قیامت کے دن امن میں رہیں گے اور دنیا اور آخرت میں یہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ پھر اگر کوئی شخص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حفاظت حاصل کرنا چاہتا ہے، یعنی اس کے عذاب سے اللہ کی پناہ میں رہنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے بھی یہی ضروری ہے کہ وہ الہ ہی کی عبادت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا تھا، احفظ اللہ یحفظک، اے معاذ اللہ کی حفاظت کرو، یعنی اس کے حقوق کی حفاظت کرو، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ یحفظک، وہ اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کرو یعنی اللہ کے حق کی حفاظت کرو۔ تجدہ تجاہک، تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے۔ پھر جب تمہیں اس سے کوئی کام ہوگا، ضرورت ہوگی، تم اس کو پکارو گے، اور پکارنا بھی تو عبادت ہے، تو وہ تمہاری پکار سنے گا، تمہاری مدد کرے گا اور تمہاری محتاجی کو بھی دور کرے گا۔ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کریں گے تو شاید زندگی ہم پر مشکل ہو جائے، ہمارے حالات تنگ ہو جائیں، یا پھر ہمارے لیے دنیا کے کام کاج کا وقت نہ بچے۔ حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اے ابن آدم، یعنی اے آدم کی اولاد، تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو، یعنی میری عبادت کے لیے بھی وقت نکالو، میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا، یعنی تمہیں ایک خاص قسم کی سیٹسفیکشن عطا کروں گا۔ ورنہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، انسان کے پاس بہت کچھ بھی ہوتا ہے لیکن اس کے دل کو اطمینان نہیں ہوتا، اس کے اندر ایک ویکیوم سا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک خلا ہوتا ہے، اس کے اندر اطمینان نہیں ہوتا۔ وہ بہت کچھ کرتے ہوئے بھی یوں سمجھتا ہے کہ جیسے وہ کچھ کر نہیں پا رہا، اسے اپنا مطلوب حاصل نہیں ہو رہا، کیونکہ مطلوب حاصل اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ اللہ کو اپنا مطلوب بنائے اور اس کی عبادت کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جو شخص اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالے گا، مثلا وقت پر نماز پڑھے گا، وقت پر اپنے فرائض ادا کرے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے دل کے اندر ایک غنا پیدا کر دیں گے، اور تمہارا فقر یعنی محتاجی دور کر دوں گا، وہ خلا دور کر دوں گا۔ لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہارے دونوں ہاتھ کاموں میں مشغول کر دوں گا، انتہائی مصروف ہو جاؤ گے، اور اس کے باوجود تمہارا فقر، تمہاری محتاجی، تمہاری ضرورت دور نہیں ہوگی۔ یعنی خواہ انسان کے پاس کتنا کچھ بھی ہو، اس کے اندر یہی ایک احساس ہوگا کہ ابھی میرے پاس کچھ نہیں، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس کو اللہ کی نعمتیں یاد نہیں رہیں گی، اور اس کے دل کے اندر ایک خوف اور ایک پریشانی اور ایک بے چینی سی رہے گی۔ اس کے برعکس جو لوگ عبادت کریں گے وہ دنیا میں بھی مطمئن رہیں گے اور آخرت میں بھی اللہ کے عرش کے سائے میں اور جنت میں ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائیں گے جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، کیونکہ بہت سے لوگ جوانی کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے، وہ سوچتے ہیں کہ جوانی تو دنیا میں انجوائے کرنے کے لیے ہے، دنیا کمانے کے لیے، جب سب کچھ کر چکیں گے، جب سارے شوق پورے کر لیں گے تو ہاں پھر بڑھاپے میں اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیں گے، ریٹائرمنٹ کی عمر میں پھر عبادت ہو جائے گی۔ نہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ ہم ریٹائرمنٹ کی عمر کو پہنچتے ہیں یا نہیں، بڑھاپے والی زندگی ملتی بھی ہے یا نہیں، اور اگر ملے بھی تو وہ اپنے 700 تکلیفیں لے کر آتا ہے، پھر وہ تو سب سے نکمی عمر ہوتی ہے۔ تو کیا کسی مومن کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کا بہترین حصہ تو اس فانی دنیا کے لیے خرچ کرے، اس فانی دنیا میں استعمال کرے، اور اپنی زندگی کا نکما حصہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دے؟ تو اسی لیے جو لوگ اپنی زندگی کا بہترین حصہ یعنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاریں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ جو فرائض ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے گزاریں گے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزاریں گے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے اس طویل دن جو ایک دن 50,000 سال کا ہے، جس دن سورج بہت قریب آ چکا ہوگا، اس دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جو شخص اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اور شرک کرنے میں صرف ایسا نہیں کہ غیر اللہ یا ایسے آبجیکٹس کی پوجا کرنا جو اللہ نے تخلیق کیے ہیں، بلکہ اس میں ریاکاری کرنا، شو آف کرنا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے دین کے کام کرنا۔ اگر انسان صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اچھے کام کرتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ کی بات سنتا ہے اور مانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے 8 دروازوں میں سے داخل ہونے کا اختیار دے دے گا کہ جس سے چاہو چلے جاؤ،
جو تمہیں پسند ہے اس سے اندر آ جاؤ. یعنی کس قدر شاندار ویلکم ہوگا ایسے شخص کا جو دنیا میں شوق سے، رضا سے، خوشی سے اللہ کی طرف دوڑتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے. تو یہاں یاد رہے کہ عبادت کے دو اہم اصول بھی ہیں، اور جب تک یہ دو چیزیں عبادت میں شامل نہ ہوں اس وقت تک عبادت کا حق ادا نہیں ہوتا. پہلی چیز اخلاص ہے کہ انسان جو کچھ اللہ کے لیے کرے بس وہ پھر اللہ ہی کے لیے کرے، کسی اور کے لیے نہیں کرے. اس کی نیت صرف اللہ کے لیے خالص ہو، وہ اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے، اس کے دیدار کی خاطر ہر عمل کرے. اور دوسری چیز، جس چیز کو وہ خاص عبادت سمجھ کے کرتا ہے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرے، کیونکہ جب عمل خالص ہوگا تو وہ اس کی باطن کی خوبصورتی کی دلیل ہے. اور جو شخص سنت کی پیروی کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سب سے خوبصورت عمل تھا. اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو اسوۃ حسنہ بنا کر بھیجا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خوبصورت نمونہ ہے. تو یہ خوبصورت نمونہ جب کوئی شخص اختیار کرتا ہے تو اس کی زندگی حقیقت میں خوبصورت ہو جاتی، اس کے سارے اعمال، اس کے طور طریقے خوبصورت ہو جاتے ہیں، اور ایسا شخص ایک بہترین حالت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے کہ جو احسن طریقے پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایسی عبادت جو اس کو پسند آ جائے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی عبادت کا جو کرائیٹیریا بتایا وہ کیا ہے کہ تم اس طرح اللہ کی عبادت کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نہ ہو تو یہ تو ضرور یاد رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو جو بھی شخص یہ سوچ کر اللہ کی عبادت کرے گا کہ وہ اس وقت اللہ کی نگاہ میں ہے، تو وہ لوگوں کے سامنے ہو یا تنہائی میں ہو، وہ اچھے کام ہی کی کوشش کرے گا، وہ اپنے ہر کام کو بہترین طریقے پر انجام دینے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اس کا یہ احساس اس کے کام کی کوالٹی پر اثر انداز نہیں ہونے دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوبصورت دعا سکھائی ہے ہر نماز کے بعد پڑھنے کے لیے. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ اپنا ذکر، اپنا شکر اور اپنی خوبصورت عبادت کی توفیق عطا فرما، اس پر میری مدد فرما. کیونکہ انسان کے ساتھ بہت سی مشکلات بھی ہیں، خود اس کا اپنا نفس اندر سے بعض اوقات ایسے فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ عبادت کی حلاوت ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح بعض اوقات شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسے یا لوگوں کی باتیں، باہر کا ماحول انسان پر اثر انداز ہوتا ہے اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کا حق ادا نہیں کرتا یا عبادت کو انجوائے نہیں کرتا. اس لیے جو ہی ایک عبادت مکمل ہو تو اگلی عبادت کے لیے، یعنی ایک نماز کے اختتام پر اگلی نماز کے لیے اور اگلی مزید عبادات کے لیے انسان دعا کرے، کیونکہ اللہ کی عبادت پر اللہ تعالیٰ ہی بہترین طریقے پر مدد کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان اپنی عبادات میں کمی کوتاہی نہ کرے. اب دیکھیے کہ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ مثلاً اگر آپ کا حق کسی پر ہو اور وہ اس کو ادھورے طریقے سے ادا کرے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ مثلاً کسی نے آپ سے قرض لیا اور جب وہ واپس کرے تو آدھا کرے، کسی نے آپ سے کسی چیز کے دینے کا وعدہ کیا اور پھر اس کو پورا نہیں کیا، تو اس پر آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس بات سے اب اس معنی اور مقصد کو سمجھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم پر کچھ فرائض اور کچھ عبادات لازم کی جن کو ہمیں ہر صورت ادا کرنا ہے. مثلا دن میں 5 نمازیں فرض ہیں. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے 4 پڑھ لیے، کیا یہ کم؟ یہ بھی تو بہت ہے. نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 5 کا حکم دیا ہے. ہم اسے اپنی مرضی سے 4 نہیں کر سکتے یا 3 نہیں کر سکتے، اور اسی طرح اپنی مرضی سے 6 بھی نہیں کر سکتے ان کو، کیونکہ اتنا ہی کرنا ہے، اسی طرح کرنا ہے جیسا کرنے کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا، تبھی عبادت کا حق ادا ہوگا. عبادت کا مطلب ہوتا ہے مکمل اطاعت، اور اگر ہم بات ہی نہیں مان رہے تو پھر اپنی مرضی سے جو بھی چاہیں کرے وہ عبادت شمار نہیں ہوگی. ہاں، اللہ کی رضا، اللہ کی پسند، اللہ کی خوشی کے لیے چھوٹا سا کام بھی کرے، ایک لقمے جیسی چیز بھی اللہ کے راستے میں خیرات کر دے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے خوشی سے قبول کرتے ہیں اور اسے بڑھاتے ہیں، حتیٰ کہ ایک لقمہ بہت پہاڑ برابر کر دیتے ہیں اجر و ثواب کے اعتبار سے، کیونکہ وہ صرف اللہ کے لیے دیا گیا، وہ صرف اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشی میں اللہ کی خاطر خرچ کیا گیا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی بہترین طریقے پر قدردانی فرماتے ہیں. تو ہمیں نہ عبادت میں اضافے کا حق حاصل ہے اور نہ عبادت میں کوتاہی کا. یہاں یہ یاد رہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم پر جو عبادت فرض کی ہے، ہمیں اس میں اختیار نہیں دیا گیا کہ ہم اپنی مرضی سے اس عبادت میں کچھ اضافہ کر دیں
یا پھر اس میں کچھ کمی کر دیں، کیونکہ عبادت کی اصل روح اطاعت ہے، فرما برداری ہے، اللہ کے حکم کی تابع داری ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نمازیں فرض کی ہیں، یعنی جن کی پابندی ہم پر لازم ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی۔ اس نے پوچھا، ان سے پہلے یا بعد میں تو کوئی نماز فرض نہیں، یعنی ان کے علاوہ فرض کے درجے میں تو نہیں کچھ؟ آپ نے 3 بار یہ فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اس پر وہ کہنے لگا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس میں کسی قسم کی کمی یا زیادتی نہیں کروں گا، یعنی 5 سے کم 4 بھی نہیں پڑھوں گا اور 5 سے زیادہ 6 بھی نہیں پڑھوں گا، بس اتنی ہی پڑھوں گا جتنی اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فرض کی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ شخص سچا رہا، یعنی جو یہ کہہ رہا ہے اس نے ایسا ہی کیا، تو یہ جنت میں داخل ہوگا۔ عبادت کے سلسلے میں ایک اور بات یہ یاد رہے کہ عبادت میں شدت اور خود پسندی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک قوم ایسی آئے گی جو عبادت کرے گی حتیٰ کہ لوگ ان کی عبادت کی کثرت پر تعجب کریں گے، بڑے حیران ہوں گے کہ اتنے عبادت گزار ہیں، لیکن وہ اس عبادت کی وجہ سے خود پسندی کا شکار ہو جائیں گے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگیں گے کہ ہم بہت نیک ہیں۔ وہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایسی عبادت کی ضرورت نہیں۔ عبادت ہے دراصل اللہ کا حق، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے، نہ کہ بندوں کو دکھانے کے لیے یا بندوں کے سامنے نیک بننے کے لیے۔ تو جس بندے کے اندر عبادت کا ذوق آ جائے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں۔ ابلیس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا؟ اس کو بھی اپنی عبادت کی وجہ سے ایک خود پسندی اس کے اندر آ گئی تھی کہ جس بنا پر اس نے آدم کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا تھا۔ تو یاد رکھیے کہ جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو پھر صرف اللہ کو ہی عبادت کے لائق مانتے ہیں، کسی اور آبجیکٹ کو نہیں، اور حتیٰ کہ اپنے نفس کو بھی نہیں، کیونکہ اس زمین پر جن معبودوں کی پیروی ہوتی ہے ان میں سے سب سے زیادہ پیروی ہم اپنے ہی نفس کی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے دل کی خواہشات کی۔ مثلاً فجر کی نماز کا وقت ہو گیا اور دل کیا چاہتا ہے سوئے رہو، تو ہم اٹھتے نہیں، تو ہم نے اللہ کی بات تو نہیں مانی، ہمیں آواز آ رہی ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن ہم اس پکار کو سنتے ہی نہیں اور کامیابی کا دروازہ بند کر دیتے ہیں اور ہم سوئے رہتے ہیں۔ یہاں ہم نے اب اللہ کی عبادت نہیں کی، اپنے نفس کی عبادت کی۔ اسی طرح زندگی کے کسی بھی اور کام، کسی جاب، کسی مشغلے، کسی بھی پسند کی چیز میں مشغول ہو کر، ہاں کتنے ہی دنیاوی اعتبار سے شدید ضرورت کے کام میں بھی مصروف ہو کر اگر انسان اللہ کو بھلا دیتا ہے تو یہ دراصل اپنے آپ پر ہی ظلم کرتا ہے، اور یہ لا الہ الا اللہ کے منافی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام بندوں سے اپنی عبادت کا مطالبہ کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان کو بھی جو تم سے پہلے تھے۔ یعنی عبادت کیوں کرو؟ کیا اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ ہے؟ نہیں، یہ دراصل تمہارے اپنے فائدے کی چیز ہے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون، تم بچ جاؤ گے، یعنی دنیا میں ان عبادات کی وجہ سے کئی برائیوں سے، کئی قسم کی مشکلات سے بچ جاؤ گے، اور آخرت میں اس آگ سے بچ جاؤ گے جو اللہ کے نافرمانوں کے لیے، سرکش اور متکبر لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ عبادت ہی کا ایک حصہ یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی سے ڈرے، ایک الہ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیای فارہبون، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم 2 معبود نہیں بناؤ، یعنی 3 اور 3 سے زیادہ تو دور کی بات، ایک سے دوسرا بنانے کی بھی اجازت نہیں، وہ تو صرف وہی ایک معبود ہے، اور مجھی سے تم ڈرو۔ یعنی عبادت میں یہ بھی شامل ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، اور بعض اوقات انسان محبت میں عبادت کرتا ہے اور بعض اوقات اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے عبادت کرتا ہے، تو دونوں چیزیں انسان کے اندر ایک اعتدال پیدا کرتی ہیں۔ پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ لا الہ الا اللہ کہنا صرف انسان کے لیے آخرت کی نجات کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی بہترین قسم کا قول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا تو ایک دن یہ کلمہ اسے مصیبتوں سے نجات دلائے گا،
اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا، لیکن لا الہ الا اللہ کہنے سے اس کی نجات ہو جائے گی۔ جو شخص سچے دل سے اللہ کو پکارے اس پر آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی بندہ خالص ہو کر لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس پر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ کلمہ عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھا اور خالص ہو کر کہا، زبان سے اس کی تصدیق کی، تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ زمین میں اس کہنے والے کی طرف دیکھتا ہے، یعنی کس نے یہ کلمہ کہا، اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا اس بندے کا یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا مطالبہ اس کو عطا کر دے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بہت ہی خوبصورت بات ہمیں بتائی کہ عرفہ کے دن کی بہترین دعا جو تمام انبیاء نے مانگی وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِی۔ اللہ پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اسی کے لیے ہے، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ برائی سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہے۔ اللہ پاک ہے اور اسی کی تعریف ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پروگرام قریب مجیب کے سلسلے میں آج ہم نماز کے بعد کی دعاؤں کے بارے میں بات کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا ذکر کرنے کی تاکید کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اس عمل کی طرف توجہ کریں ہر حال میں، چاہے نماز میں ہوں، چاہے نماز کے بعد ہوں، یا دیگر اوقات میں، جو اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے، اور وہ ہے اللہ کا ذکر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بعد بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج نکل آئے، پھر 2 رکعتیں پڑھے، اس کے لیے 1 حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ انس فرماتے ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، پورا پورا پورا، یعنی پورا ثواب حج عمرے کا، پورا ثواب حج عمرے کا، پورا ثواب۔ یعنی آپ سوچئے کہ حج عمرہ کرنا کوئی آسان کام ہے؟ مشکل کام ہے، جس میں مال بھی انوالو ہے، آپ کے ایفرٹ بھی، آپ کا گھر چھوڑنا بھی، سب کچھ۔ لیکن اگر آپ کو ایک مصلی پہ بیٹھ کے اتنا بڑا اجر و ثواب ملتا ہے تو اور کیا چاہیے؟ صرف بات ہے اپنے نفس کو منانے کی، اپنے دل کو اور اپنے آپ کو ڈسپلن کرنے کی، اور ایک دفعہ آپ نے شروع کر لیا، اور اگر نہیں ہو پا رہا تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، اللہ تعالیٰ آسان کر دے، تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی بھی ہو جائے گی۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے اور میری یاد میں اپنے ہونٹ ہلاتا ہے۔ اور ایسے لوگ جو ذکر میں آگے ہوتے ہیں وہ درجات میں بھی بہت آگے ہیں، سبقت لے جانے والے ہیں، فالسابقون السابقون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفردون سبقت لے گئے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ مفردون کون ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، یعنی ہر وقت ان کا دھیان اپنے رب کی طرف ہوتا ہے، کیونکہ ذکر میں دل میں بھی یاد ذکر کہلاتا ہے، زبان سے کچھ بولنا بھی ذکر ہے، اور اس کے علاوہ قرآن کی تلاوت، نماز، یہ ساری ذکر کی قسمیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے تو آپ سلام پھیرنے کے بعد دعا نہیں کرتے تھے، اور نہ صحابہ ایسا کرتے تھے، نہ صبح کی نماز میں، نہ عصر کی نماز میں، نہ دیگر نمازوں میں، بلکہ آپ سے ثابت ہے کہ آپ اپنا چہرہ اصحاب کی طرف کر لیتے، یعنی پلٹ کے واپس بیٹھ جاتے، اللہ کا ذکر کرتے اور ان کو سکھاتے تھے۔ یعنی اذکار اور دعا میں تھوڑا سا فرق ہے۔ دعائیں زیادہ سے زیادہ سلام پھیرنے سے پہلے کر لیتے تھے،
اور جو اذکار ہوتے تھے جیسے تسبیحات ہیں یا صبح شام کے اذکار ہیں یا باقی اذکار ہیں وہ بعد میں کر لیتے تھے، جیسے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اور اسی طرح دیگر اذکار جو ہیں. اور سلام پھیرنے کے بعد اللہ کا ذکر کرنا یعنی زیادہ مستحب ہے. اگرچہ دعا بھی کر سکتے ہیں، یعنی منع نہیں ہے. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دبر الصلاۃ کا لفظ استعمال کیا نماز کے پیچھے، تو اس سے مراد نماز کے بعد بھی ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نماز کے بعد کے اذکار شیشے کو صاف کرنے کے بعد اس کو چمکانے کی طرح ہے. یعنی نماز میں آپ نے اپنی صفائی کر لی اور اب بعد کے اذکار کے جو آپ کو اور زیادہ چمکا رہے ہیں. نماز نور ہے، یہ دل کو صاف کر دیتی ہے، دل کو روشن کر دیتی ہے، جیسے کہ شیشے کو صاف کیا جاتا ہے. اور نماز کے بعد ذکر کرنا ایسا ہے جیسا کہ شیشے کو چمکایا جاتا ہے. فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم اپنے مصلی پر جہاں تم نے نماز پڑھی تھی بیٹھے رہو اور ریا خارج نہ کرو، گیس پاس نہ کرو، تو فرشتے تم پر برابر درود بھیجتے رہتے ہیں. یعنی اگر کوئی شخص فجر کی نماز پڑھ کے اپنے وضو کی حالت میں سورج نکلنے تک بیٹھا رہتا ہے تو آپ اپنے لیے بھی ذکر کر رہے ہیں اور فرشتے بھی آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما. امت کے نیک لوگوں کا طریقہ یہی رہا ہے کہ وہ روزہ کھلنے سے پہلے سارے کام چھوڑ دیتے تھے اور ذکر اذکار میں مصروف ہو جاتے تھے، دعائیں کرنے میں مصروف ہو جاتے تھے. تو آپ بھی اپنے لیے کچھ پلان اس طرح کریں کہ جمعے کا دن اور ہم کم از کم رمضان کا مہینہ عصر کا وقت جو ہے اس سے پہلے پہلے اپنے کام ختم کر کے مصلی پہ بیٹھے یا کرسی پہ بیٹھے یا لیٹنا چاہتے تو لیٹ جائیں، کیونکہ پہلی آیت یہی بتائی گئی تھی نا کہ آپ کھڑے یا بیٹھے یا لیٹے ہر حال میں اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے بیٹھے اور لیٹے، جس بھی پوزیشن میں آپ کرنا چاہیں آپ ذکر کر سکتے ہیں. اور اس میں تسبیح کیجئے، حمد و ثنا کیجئے اللہ تعالیٰ کی اور دعائیں مانگیے. اور الحمدللہ ہمارے پاس کتابوں کی شکل میں دعاؤں کا اتنا پیارا ذخیرہ ہے جو مسنون اوتھینٹک دعائیں قرآن و سنت سے ہم نے جمع کی ہیں. اگر زبانی یاد ہے تو بہت ہی اچھا کہ دل لگا کے زبانی پڑھے، اور اگر زبانی یاد نہیں تو ان کو کھول لیجئے اور پڑھنا شروع کر دیجئے. اور صرف پڑھتے نہ جائیں، اس وقت کوئی قرات کا وقت نہیں ہے، یہ مانگنے کا وقت ہے. دیکھ دیکھ کر اس طرح پڑھیں دعا کو جیسے آپ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. جب لوگوں کی باتیں تکلیف دے تو آپ اللہ سے نماز کے ذریعے مدد مانگیں. فاستعینوا بالصبر والصلاۃ. اور پھر قبل طلوع الشمس سے مراد فجر کی نماز جو سورج طلوع ہونے سے پہلے ہوتی ہے، اور قبل الغروب سے مراد ظہر اور عصر کی نمازیں ہیں. ومن اللیل فسبح، اس سے مراد رات کی نماز یعنی عشاء اور تہجد کی نماز ہے. اور مغرب بھی رات کا ہی ایک حصہ ہو جاتا ہے کیونکہ سورج غروب ہو چکا ہوتا ہے. یعنی ان تمام احوال میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرے، اور تسبیح سے مراد یعنی سورج کے طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے جو تسبیحات ہمیں بتائی گئی ہیں وہ پڑھیں. اور اگر اس سے مراد نماز ہے تو پھر اس سے مراد نماز میں اللہ کا ذکر، اور اس کے علاوہ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور سجدوں کے بعد بھی. ایک معنی اس کا یہ ہے کہ نماز کے بعد کی تسبیحات کا اہتمام کیا جائے. بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا وہ نماز پڑھتے بس اٹھ جاتے ہیں، تسبیح نہیں کرتے، جبکہ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ خاص طور پر حکم دے رہے ہیں کہ نماز کے بعد تسبیح بیٹھ کر کرنی چاہیے. یہ نماز کے بعد کا ذکر ہے. مجاہد ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نمازوں کے بعد تسبیح پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور وہ اس آیت کی تشریح کر رہے تھے وَإِدْبَارَ السُّجُودِ کی. مجاہد کہتے ہیں اس سے مراد فرض نماز کے بعد تسبیح کرنا. تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ ساری نماز مکمل کرنے کے بعد نہیں بلکہ فرض نماز پڑھنے کے بعد تسبیح کریں. دوسرا معنی اس کا کیا کیا گیا ہے کہ فرض نماز کے بعد نفل نماز بھی پڑھیں، کیونکہ صبح عربی میں نفل نماز کے لیے بھی آتا ہے، یعنی فرض نماز کے بعد نفلی نماز بھی ادا کریں.
اور تیسرا معنی اس کا کیا گیا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت بھی پڑھیں، اور آپ اپنے رب کے حکم کے آنے تک صبر کیجئے، پس بے شک آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ اور جس وقت آپ کھڑے ہوتے ہیں آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے، اور رات کو بھی اور ستاروں کے پلٹنے کے بعد بھی اس کی تسبیح کیجئے۔ یہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ اپنے رب کا حکم آنے تک صبر کرتے رہیں۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، آپ ہماری توجہ میں ہیں، ہماری نظروں میں ہیں، ہمارے علم میں ہیں، آپ ہماری حفاظت میں ہیں۔ یعنی عربی کے محاورے کے مطابق کوئی نگاہوں میں ہو کا مطلب یہ کہ ہم اس کی نگرانی کر رہے ہیں، حفاظت کر رہے ہیں، جس سے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِتُسْنَا عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ آپ کی پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے، یعنی میری حفاظت اور حراست کے ساتھ۔ اور وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اس کا معنی ہے کہ جب آپ مجلس سے اٹھیں تو تسبیح کریں، جب نیند سے اٹھیں تو تسبیح کریں، جب نماز کے لیے اٹھیں تو تسبیح کریں، اور نماز میں بھی تسبیح کریں۔ اور اسی طرح تسبیح کے 2 اور معنی بھی کیے گئے ہیں کہ رکوع اور سجدوں میں تسبیح کریں، اور پھر دعائے استفتاح میں تسبیح کریں، سبحانک اللہم و بحمدک، یہاں بھی تسبیح ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم دن میں کتنی بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ، رات میں بھی تسبیح کریں، اور اس سے مراد رات کی نماز، رات کی تسبیح ہے، جیسے بیڈ پہ جاتے ہوئے تسبیحات فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو سکھائی تھی تاکہ ان کی تھکاوٹ دور ہو جائے۔ نماز کے علاوہ بھی تسبیح کرتے رہنا چاہیے۔ ادبار النجوم کے بھی 3 معنی ہیں۔ ایک معنی کیا گیا ہے فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں پڑھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ رکعتیں نہ سفر میں چھوڑتے تھے نہ گھر میں، کبھی بھی آپ نے یہ سنت نماز نہیں چھوڑی۔ اور پھر اسی طرح اس سے مراد فجر کی 2 رکعات بھی لی گئی، اور نماز کے بعد کی تسبیح بھی مراد ہے۔ ان دونوں آیات سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کے بعد بھی ذکر کرنے کی اہمیت اور ضرورت ہے، جس سے بہت سے لوگ غافل ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، پھر جب تم نماز پوری کر چکو تو اللہ کو کھڑے، بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے یاد کرو۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ نماز پڑھ لیتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے ذکر سے فارغ ہو گئے اور اب ہم دنیا کے کام میں لگ جائیں۔ ہاں، دنیا کے کام 2-3 طرح سے ہی ہوتے ہیں، یا کھڑے ہو کے کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے، آپ کچن میں چلے جاتے ہیں، کوکنگ کر رہے ہیں، آپ اپنا ذکر جاری رکھیں، یا پھر آپ بیٹھ گئے ہیں اور بیٹھ کے کوئی کام کر رہے ہیں، تسبیح جاری رکھیں، ذکر جاری رکھیں۔ اور اسی طرح اگر آپ لیٹ گئے آرام کرنے کے لیے تو بھی ذکر جاری رکھیں، یعنی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں۔ اسی طرح سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، پھر جب نماز پوری کر لی جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل سے تلاش کرو، یعنی اپنے دنیا کا کام کاروبار کرو اور اللہ کو بہت یاد کرو، یعنی اپنے بزنس آورز میں بھی، اپنی جاب پر بھی اللہ کو نہیں بھولنا۔ کیوں؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی رمضان کے روزے مکمل کرنے کے بعد کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم تعداد پوری کرو، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، تکبیرات پڑھو، اور اس پر کہ اس نے تم کو ہدایت بخشی، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اسی طرح حج کے مناسک ادا کرنے کے بعد بھی ذکر کا حکم ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، پھر جب تم اپنے حج کے مناسک پورے کر چکو تو اللہ کو یاد کرو۔ آج ہم انشاءاللہ فطرانے کے موضوع پر بات کریں گے، جس کو صدقہ فطر، فطرانہ، زکوٰۃ الفطر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ زکوٰۃ ہے جو رمضان کے روزے ختم ہونے کی وجہ سے واجب ہوتی ہے۔ اس کو زکوٰۃ الرؤوس، سر کی زکوٰۃ، زکوٰۃ الرقاب،
گردن کی رقاب گردن کی زکات اور زکات الابدان جسم کی زکات کا نام دیا جاتا ہے، یعنی یہ بھی نام اس کے رکھے گئے ہیں، لیکن عمومی طور پر اس پر صدقۃ الفطر یا زکات الفطر کا نام بولا جاتا ہے۔ جب صدقہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو صدقے کا لفظ بھی زکات کے لیے آتا ہے جو مسلمان پر واجب ہوتی ہے، جیسا کہ سورۃ التوبہ میں انما الصدقات للفقراء والی آیت میں آتا ہے، جبکہ وہاں صدقات سے مراد زکات ہے۔ اس کو زکات الفطر کہا جاتا ہے، یعنی فطرہ کا مطلب ہوتا ہے پیدا ہونا، فطرت پر پیدا ہونا، گویا یہ انسان کی جان کی زکات ہے، نفس کو پاک اور صاف کرنے کے لیے ہے۔ زکات کا لغوی معنی بھی طہارت اور کسی چیز کا فروغ پانا اور برکت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فطرہ یہ اس کا مادہ ہے، اس کا معنی ہے کسی چیز کا کھولنا اور اس کو نمایاں کرنا، اور شرعی اصطلاح میں یعنی دین کی اصطلاح میں زکات الفطر کا معنی ہے یا تعریف یہ ہے کہ یہ وہ صدقہ ہے جو رمضان کے روزوں کے ختم ہونے پر ہر مسلمان پر واجب ہو جاتا ہے تاکہ وہ اسے پاک کر سکے۔ سبحان اللہ، سارا مہینہ روزہ رکھنے کے بعد بھی مزید پاکیزگی کی ضرورت ہے۔ پہلے جسمانی طور پر انسان روزہ رکھ کے پاکیزگی حاصل کرتا ہے، تزکیہ اور تقوی حاصل کرتا ہے، اور پھر آخر میں مال خرچ کر کے تزکیہ حاصل کرتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان روزے دار پر جو کام کرنے واجب ہوتے ہیں ان میں سے کہیں کوئی مخالفت نہ سرزد ہو گئی ہو، تو یہ دراصل اس کا کفارہ ہے۔ اور روزے رکھنے سے انسان ایک فریضہ ادا کرتا ہے، اور روزے ختم ہونے کے بعد شوال کے مہینے کے شروع ہونے پر یہ دوسرا فریضہ ہے جو ادا کیا جاتا ہے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں اس صدقہ کو فطر کی طرف اس لیے مضاف کیا گیا ہے کیونکہ یہ رمضان کے روزے ختم ہوتے ہی واجب ہو جاتا ہے، یعنی فطرہ کا مطلب ہے کھولنا۔ چونکہ رمضان کے بعد روزہ نہیں رکھا جاتا اس لیے اس کا نام صدقۃ الفطر رکھا گیا، یعنی روزے کھولنے کا صدقہ۔ زکات الفطر یا صدقہ فطر جو ہے یا فطرانہ جو ہے ہجرت کے دوسرے سال واجب ہوا، اسی سال زکات فرض ہوئی۔ یہ اسی سال ہوا جس سال رمضان کے روزے فرض ہوئے، زکات نہیں، رمضان کے روزے جس سال فرض ہوئے۔ یہ صدقہ ہر چھوٹے بڑے مرد عورت آزاد غلام ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اس کی اہمیت کے بارے میں سنن نبی داؤد میں ایک روایت آتی ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا تاکہ روزہ دار کے لیے لغو اور بیہودہ اقوال اور افعال سے پاکیزگی ہو جائے اور مسکینوں کو کھانا مل جائے۔ چنانچہ جس نے اسے نماز عید سے پہلے ادا کیا تو یہ ایسی زکوٰۃ ہے جو قبول کر لی گئی، اور جس نے اسے نماز کے بعد ادا کیا تو یہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ زکوٰۃ الفطر طہرۃ، یعنی فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین من اداها قبل الصلاة فہی زکوٰۃ مقبولۃ ومن اداها بعد الصلاة فہی صدقۃ من الصدقات۔ تو آپ کے فرمان میں طہرہ کا لفظ آیا ہے، یعنی طہرہ کا لفظ طہارت سے ہے، یعنی یہ اس شخص کے نفس کو پاک کرنے کے لیے جو رمضان کے روزے رکھتا ہے، اور رفث کا معنی فحش کلامی ہے، اور طعمہ کا لفظ بھی حدیث میں آ رہا ہے، اس سے مراد وہ کھانا ہے جو کھایا جاتا ہے، اور من اداها قبل الصلاۃ سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ نماز عید سے پہلے ادا کرنا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں فہی زکوٰۃ مقبولۃ، اس میں زکوٰۃ سے مراد صدقۃ الفطر ہے، اور ورنہ صدقۃ من صدقات یہ عام صدقے کی طرح ایک صدقہ شمار ہوگا اگر نماز کے بعد ادا کیا گیا۔ صدقہ فطر کی مشروعیت کی بہت سی حکمتیں ہیں اور بہت سی اس میں فائدے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ تو جیسے اس حدیث میں آیا ہے کہ یہ روزہ دار کے لیے اس کی لغو اور فحش باتوں سے طہارت کر دیتا ہے، روزے کی کمی کوتاہی پوری کرنے کا سبب ہے۔ وکیع بن جراح کہتے ہیں کہ زکوٰۃ الفطر کی رمضان کے مہینے کے لیے وہی حیثیت ہے جو نماز میں سجدہ سہو کی ہے۔ یہ صدقہ روزے کی کمی کو اسی طرح پورا کر دیتا ہے جیسے سجدہ سہو نماز کی کمی کو پورا کر دیتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ غریب کے لیے عید کے دن خوشی کا سبب ہے، تاکہ اور یہ مساکین کا کھانا ہے تاکہ وہ عید کے دن اس صدقے کی وجہ سے لوگوں سے مانگنے سے بے نیاز ہو جائیں اور عید کی خوشیوں میں مالداروں کے ساتھ شریک ہو جائیں۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ جسم کی زکوٰۃ کا بھی ذریعہ ہے،
اور اللہ تعالیٰ نے سالوں میں سے ایک سال تک اس جسم کو یعنی ہمارے جسم کو باقی رکھا پچھلے رمضان سے لے کے اب تک، اور ہم پر ایک احسان فرمایا، اس لیے ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں یہ صدقہ ادا کر کے۔ اسی لیے یہ چھوٹے بچے پر بھی، مجنون پر بھی، جن پر روزہ واجب ہے نہیں ہے، سب کے لیے، جس کے ذمے کوئی قرض کی ادائیگی ہو تو قرض کی ادائیگی سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے۔ یعنی اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لازمی طور پر ادا کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ نے روزے دار کو روزہ رکھنے کی وجہ سے عطا کی ہیں، جیسا کہ قربانی کے جانور کو پیش کرنے کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ قربانی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے کی جاتی ہے کہ اللہ نے بیت اللہ کا حج کرنے کی توفیق عطا فرمائی، تو اختتام پر ریچولز کے قربانی کی جاتی ہے، مالی صدقہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح رمضان کے روزے رکھنے کے بعد ایک فریضہ ادا کرنے کے بعد آخر میں ایک مالی صدقہ ادا کیا جاتا ہے، اور معین وقت پر اس کا ایک لمیٹڈ ٹائم ہے جس کے اندر اس کو ادا کرنے سے ہی یہ ثواب اور اجر عظیم حاصل ہوتا ہے۔ صدقہ فطر کی شرائط جو ہیں ان میں سے سب سے پہلا یہ ہے کہ مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی کے گھر میں کوئی ایسا میڈ وغیرہ کام کرتی ہے جو مسلم نہیں ہے تو اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا ضروری نہیں۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں مسلمانوں میں سے ہر انسان پر، آزاد ہو یا غلام ہو، مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کھجوروں کا 1 سا یا جو کا 1 سا صدقہ فطر مقرر کیا۔ یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان اتنی مقدار میں اناج یا غلے کا مالک ہو جو غذا اس کے لیے کافی ہو اور اس کے اہل و عیال کے لیے کافی ہو، اور اس کے پاس عید کے دن اور رات کی خوراک سے زیادہ مقدار میں خوراک ہو، اور اس کے ساتھ اس کی اصل ضروریات بھی پوری ہو رہی ہیں۔ یعنی اگر کسی کے پاس اس دن کا کھانا ہے اور اس سے ایکسٹرا ہے تو اس کو بھی یہ زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، یعنی غریبوں پر بھی ہے یہ صدقہ۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پر رمضان کا صدقہ فطرانہ مقرر کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا، قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں آتا۔ اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اس میں نیت کا ہونا بڑا ضروری ہے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر آپ ایسے صدقہ دے رہے ہیں تو وہ صدقہ عام شمار ہوگا، وہ اس دائرے میں نہیں ہوگا، اور یہ اس صدقے کو ادا کرنے کا جو فریضہ ہے وہ ادا نہیں ہوگا، اور اس پر جو بے پناہ اجر ہے وہ اجر حاصل نہیں ہوگا، ورنہ صدقہ تو ہو ہی جائے گا۔ اور یہ نیت جو ہے یہ ادا کرنے سے پہلے ہو، نہ کہ ادا کرنے کے بعد۔ اور نیت کو تبدیل کرنا اس معاملے میں اور چینج کرنا، کبھی کچھ کرنا کبھی کچھ کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن صبح نماز کے لیے جانے سے پہلے صدقہ فطر نکالنے کا حکم دیتے تھے، نماز کے لیے جانے سے پہلے۔ اور یہ ہے کہ ہر شخص خود بھی ادا کر سکتا ہے، اور گھر کا بڑا جو ہے وہ بھی سب گھر والوں کی طرف سے، اپنے بچوں وغیرہ کی طرف سے ادا کر سکتا ہے۔ یعنی جن کا خرچ اس کے ذمے ہے، جن کی وہ کفالت کرتا ہے، وہ اس کو ان سب کی طرف سے ادا کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بڑے آزاد غلام کی طرف سے اور ان لوگوں کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرنے کا حکم دیا جن کا خرچ تم اٹھاتے ہو۔ یعنی اگر آپ کوئی آپ کی زیر کفالت ہے اور اس کا خرچہ آپ کرتے ہیں اور آپ کے گھر میں رہتا ہے تو اس کا بھی آپ ادا کریں گے۔ علماء نے اس کے بہت سے فائدے بتائے ہیں اور اس کے اندر بہت سے پوائنٹس نکالے ہیں۔ صلاح المنجد کی کتاب ہے جس میں انہوں نے 50 نقطے اس صدقۃ الفطر سے نکالے ہیں، ان کا کچھ ذکر کروں گی یہاں پر۔ یہ کچھ علمی فوائد اور اقوال وغیرہ کے خلاصے کا مجموعہ ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک عبادت ہے، صدقہ فطر کو عبادت سمجھ کر ادا کرنا چاہیے، اور عبادت سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوتا ہے، تو یہ تقرب حاصل کرنے کے عظیم اعمال میں سے ہے، اور اس کا تعلق روزے کے ساتھ ہے، روزے سے جڑا ہوا ہے۔ دوسری بات یہ جیسے پہلے بھی ہو چکی کہ صدقہ فطر واجبی صدقہ ہے، یعنی اس میں آپ کی آپشن نہیں ہے، آپ کو دینا ہی دینا ہے، اور اس کے واجب ہونے کی 2 وجوہات ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ یہ روزے دار کو لغو اور جنسی باتوں سے پاک کرنے کے لیے ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ عید الفطر کے دن مساکین کا کھانا ہے۔ صدقہ فطر کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ مساکین اور نادر محتاج فقراء کے لیے فراخی کی جائے، اور اس دن ان کو مانگنے اور لوگوں کے منتیں کرنے اور ان کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بے نیاز کیا جائے۔ صدقہ فطر جو ہے تزکیہ نفس کا ذریعہ ہے، یعنی جس طرح آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ علم آت نفسی تقواہا وزکیہا، تو تزکیہ کرنے کے لیے کچھ اعمال کرنا ضروری ہوتے ہیں، جن میں سے ایک عمل یہ بھی ہے۔
پھر یہ کہ یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، اور پھر یہ کہ یہ صدقہ اس پر بھی فرض ہے جو خواہ روزہ نہ بھی رکھے۔ روزہ نہ رکھنے کی وجہ کیا؟ انتہائی بڑھاپا ہو، یا کوئی مستقل بیمار ہو، یا ایسی بیماری ہو، یا یہ کہ عورت حاملہ ہو، یا بچے کو دودھ پلا رہی ہو اور اس کے لیے روزہ رکھنا بچے کے لیے نقصان دہ ہو اور اس نے روزے نہیں رکھے، تو وہ بھی یہ صدقہ ادا کریں گے۔ لیکن حمل میں جو بچہ ہے، پیٹ کا بچہ جو ہے، اس کا صدقہ نہیں ادا ہوگا جب تک وہ دنیا میں آ نہیں جاتا، پیدا نہیں ہو جاتا۔ لیکن اگر کوئی ویسے ہی دینا چاہے تو مستحب ہے، صدقہ ہی ہے، نکل جائے، واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے، اگر دینا چاہے تو اور بات ہے۔ پھر یہ کہ صدقہ فطر رمضان کے آخری دن سورج غروب ہونے پر واجب ہوتا ہے، سورج غروب ہونے پر واجب ہوتا ہے، اس سے پہلے نکال سکتے ہیں، لیکن وجوب کا ٹائم جو ہے وہ آخری روزے کے اختتام پر ہے۔ مثلا جو سورج کے غروب ہونے سے پہلے شادی کر لے، یا اس کا بچہ پیدا کر لے، یعنی بچہ پیدا ہو جائے، یا وہ اسلام قبول کر چکا ہو، تو اس پر یہ صدقہ فطر ادا کرنا لازم ہوگا۔ اور اگر سورج غروب ہونے کے بعد یہ اعمال کیے ہوں تو اس صورت میں صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا۔ یعنی ایک ٹیکنیکل سی بات ہے، مثلا ایک بچہ مغرب سے بعد پیدا ہوا ہے تو اس پر واجب نہیں، اگر مغرب سے پہلے یعنی رمضان کے اندر پیدا ہوا تو اور بات ہے۔ اسی طرح اگر سورج غروب ہونے سے پہلے کوئی مسلمان ہو جائے، کلمہ پڑھے، تو اس پر یہ صدقہ آئے گا، لیکن اگر سورج غروب ہونے کے بعد اس نے پڑھا تو اس پر یہ واجب نہیں، دے تو مستحب ہے، پسندیدہ ہے۔ اسی طرح جو شخص واجب ہونے کا وقت پانے سے پہلے فوت ہو جائے، مثلا مغرب سے پہلے کسی کی جان نکل جائے، تو اس پر بھی صدقہ فطر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس کی جان نکلی ہے مغرب کی اذان کے بعد یا سورج غروب ہونے کے بعد، تو پھر اس کے اوپر یعنی قرض ہوگا، اس کو ادا کرنا ہوگا اس کو دفنانے سے پہلے۔ پھر یہ ہے کہ صدقہ فطر کے لیے مال کا کوئی نصاب مقرر نہیں کہ آپ صاحب نصاب ہو اور زکوٰۃ دوسری دیتے ہوں جو تو تبھی آپ کے اوپر یہ لازم ہے، نہیں۔ ہر وہ آدمی جو اپنی خوراک یعنی اپنی ذاتی اور اپنے کنبے کی پرورش کر رہا ہو اور اس کے پاس اس دن عید کے دن یا اس رات سے زائد غلہ موجود ہو، تو اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا۔ پھر ہر انسان اپنے اور اپنے زیر کفالت لوگوں کا صدقہ فطر ادا کرے گا، اور اپنی بیوی کی طرف سے بھی، خواہ بیوی کے پاس مال ہو بھی، اپنے بچوں کی طرف سے، اپنی محتاج اولاد اور محتاج والدین، یعنی اگر والدین اس کے پاس رہتے ہیں تو ان کی طرف سے بھی، اور اگر کوئی بیٹی جیسے طلاق کے بعد یہ بیوہ ہو کر واپس آ گئی ہے تو اس کی طرف سے بھی، گھر کے ذمہ دار کو یہ سب کچھ۔ اسی طرح اس بیٹی کی طرف سے بھی جس کی ابھی رخصتی نہیں ہوئی اور وہ ابھی اسی گھر میں رہی ہے ماں باپ کے، ان کی طرف سے بھی وہ صدقہ فطر ادا کرے گا۔ اولاد اگر مالدار ہے تو اس پر ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا لازم نہیں، یعنی اگر بچے جو ہیں وہ خود کماتے ہیں، اپنے گھر والے ہیں، تو پھر باپ کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ان بچوں کی طرف سے ادا کرے، وہ اپنا خود کریں گے اپنی طرف سے، اپنی فیملیز کی طرف سے۔ لیکن جو ڈیپینڈنٹ اولاد ہے، گھر میں رہ رہی ہے، باپ کے ساتھ رہ رہی ہے کسی بھی وجہ سے، تو ان کا وہ ادا کرے گا۔ پھر اسی طرح طلاق رجعی کی صورت میں شوہر کا بیوی کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے، لیکن اگر کوئی بیوی طلاق بائنہ لے چکی ہے یا سرکشی دکھا کے ناراض ہو کے گھر سے نکل چکی ہے تو اس کا صدقہ فطر ادا نہیں کرنا ہوگا۔ اسی طرح بیٹے کے ذمہ سوتیلی ماں کا صدقہ فطر ادا کرنا لازم نہیں، یعنی اگر کوئی بچہ اپنے محتاج باپ کی بیوی کی طرف سے صدقہ ادا کرنا چاہے تو ضروری نہیں، اگر کرے تو احسان ہے، کیونکہ بیٹے کے اوپر باپ کی بیوی کا نان نفقہ لازم نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ اگر وہ دیتا ہے تو یہ بہت بڑا احسان ہے، لیکن اگر وہ نہیں دے سکتا یا نہیں دیتا تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اسی طرح اولاد اگرچہ مالدار ہو، لیکن اگر والد ان کی طرف سے دینا چاہے تو دینے میں حرج کوئی نہیں ہے، یہ ثواب کا کام ہے، لیکن اس پر واجب نہیں۔ دیکھیں یہاں دو باتیں ہو رہی ہیں، کنفیوژن نہ ہو۔ ایک ہے واجب، لازم آپ نہیں دینا ہے، اور ایک یہ ہے کہ آپ دینا چاہے تو دے دیں، اور اگر آپ نہیں دینا چاہتے تو آپ کے اوپر کوئی پوچھ نہیں ہے۔ تو اولاد اگر مالدار ہو تو اپنا خود دے گی، لیکن اگر والد کہنے بچوں میں اپنی طرف سے بھی دے رہا ہوں تو خوشی سے دے دے، وہ ادا ہو جائے گا۔ پھر انسان جن کے خرچ کا ذمہ دار نہیں، ان کی اجازت سے ان کا صدقہ فطر دے سکتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسے رشتہ دار گھر پہ ہوتے ہیں یا ایسے لوگ آپ کے گھر رہ رہے ہوتے ہیں، یعنی بیک ہوم اگر آپ دیکھیں تو لوگ بعض اوقات اپنے دور پان کے محتاج رشتہ داروں کو اپنے گھر لے آتے ہیں، تو ان لوگوں کو پھر ان کی طرف سے بھی، یعنی جو ٹیکنیکلی آپ کی کفالت میں نہیں ہے لازمی طور پر، لیکن ویسے آپ
احسان کے درجے میں ان کو اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں تو ان کو دے سکتے ہیں۔ اسی طرح مالک کے ذمہ اپنے مسلمان خادموں کا صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں۔ مثلا سرونٹ صاحب کے گھر میں تو آپ کے لیے ضروری نہیں کہ آپ ادا کریں، لیکن اگر آپ ادا کریں گے تو آپ کی طرف سے احسان ہوگا۔ پھر یتیم کا صدقہ فطر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یعنی جو شخص یتیم کی رضاکارانہ طور پر پرورش کر رہا ہے اس کے لیے یتیم کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں۔ اگر یتیم کے پاس مال ہے تو اس مال سے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ اگر اس کے پاس مال نہیں تو یتیم کا صدقہ فطر اس شخص پر ادا کرنا واجب ہے جو شرعی طور پر یتیم کو خرچ دینے کا ذمہ دار ہے۔ تو صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے؟ غلے کا 1 صاع۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں خوراک کا 1 صاع بطور صدقہ فطر دیتے تھے۔ اور صاع کی مقدار کیا ہے؟ صاع سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صاع ہے، یہ اس آدمی کی ہتھیلیوں کے 4 چلو بنتے ہیں جس کی جسمانی بناوٹ درمیانے درجے، چھوٹا بالکل بھی نہ اور بہت بڑا بھی نہ ہو، 4 چلو بنتے ہیں۔ اور تول اور وزن اس چیز کے مختلف ہونے کی وجہ سے مختلف ہے جن چیزوں سے صاع بھر جاتا ہے۔ اگر آپ نے تول کر 1 صاع نکالنا ہو تو یہ یقین دہانی کرنا ضروری ہے کہ یہ تول اس صاع کے برابر ہو چکا ہے جس کے مطابق آپ نکال رہے ہیں، اور یہ تقریباً 3 کلو چاول بنتے ہیں۔ یہ چلو کی بات ہے نا، تو ہتھیلی 1 چلو جیسے ہوتا ہے، 2 ملا کے نہیں، 2 ملا کے پھر 2 ہو جائیں گے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ صدقہ فطر کسی بھی کھانے سے نکالا جا سکتا ہے جس کو لوگ بطور غذا استعمال کرتے ہیں، جیسے گندم ہے، مکی ہے، چاول ہے، لوبیا ہے، مسور کی دال ہے، چنے کی دال ہے، جو لوگوں کی غذا اور خوراک بنتے ہیں جو عام طور پر لوگ کھاتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کی 1 صاع کو فرض ٹھہرایا ہے، اور صحابہ کرام صدقہ فطر اس چیز کا نکالا کرتے تھے جس کو وہ خود بطور غذا استعمال کرتے تھے۔ یعنی ہر علاقے کے کھانے پینے کے انداز مختلف ہیں، مقصد چونکہ غریبوں کو کھلانا ہے اس لیے وہ اس چیز میں سے نکالتے تھے جس کو خود استعمال کیا کرتے تھے، یعنی بنیادی غذا جو بیسک۔ اسی لیے آپ چینی کا فطرانہ نہیں دے سکتے، چینی بدلے میں نہیں دے سکتے، یا اسی طرح چائے نہیں دے سکتے۔ یہ وہ چیزیں نہیں ہیں کہ جو اسینشلز میں ہیں یا بیسک آپ کی غذا ہے، یہ اسٹیپل فوڈ ہے، وہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایکسٹراز ہیں۔ لیکن ڈبوں میں پیک شدہ غذائی اجناس سے بھی صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اگر آپ وزن دیکھ لیتے ہیں ان کا، اور چاول جو ہیں وہ پیکٹ میں ہیں تو پیکٹ بھی دے سکتے، ضروری نہیں کہ کھول کے اس کو کھلا کر کے چلو ناپ دے، اندازے سے آپ ڈبوں میں پیک جو چیزیں ہیں ان میں سے بھی دے سکتے ہیں، جیسے بازو کا چنے وغیرہ پیکڈ ہوتے ہیں یا 10 پیک ہوتے ہیں۔ تو بس شرط یہی ہے کہ وہ عام لوگ کھاتے ہوں، جیسے لوبیا ہے، چنے ہے، مکی ہے، مٹر ہے، پھلیاں ہیں، یہ چیزیں بھی صدقہ فطر میں نکالی جا سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے صحیح ماپ تول کے ساتھ اس کو ادا کرنا چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ صدقہ فطر 1 صاع سے زیادہ بھی دیا جا سکتا ہے، یعنی اگر کوئی زیادہ دینا چاہے تو زیادہ اس کے لیے صدقہ شمار ہوگا اور اس کا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ صدقہ فطر میں کھانے کی جگہ بہت سے علماء قیمت ادا کرنے کو بھی جائز قرار دیتے ہیں، یعنی کچھ علماء کا خیال ہے کہ یہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ تومہ استعمال کیا تو اس لیے صرف کھانا ہی دینا چاہیے، یعنی راشن وغیرہ نکالنا چاہیے۔ لیکن یہ کہ بہت سے علماء کہتے ہیں کہ اس زمانے میں چونکہ کرنسی عام نہیں تھی، یا تو بڑے سکے تھے درہم و دینار، تو اتنی چھوٹی چیز کو ناپنے کے لیے کوئی سکہ نہیں تھا کہ اس کی قیمت بتائی جاتی کہ اتنی قیمت ادا کر دی جائے، اور عام طور پر صدقہ جو تھا وہ اجناس کی شکل میں نکالا جاتا تھا۔ لیکن آج سہولت کے لیے اگر نقدی کی صورت میں بھی دے دیا جائے تو کوئی حرج نہیں، اور افضل تو یہی ہے کہ کھانے کی کوئی چیز دی جائے، لیکن اگر کھانے کی چیز نہیں دے سکتے، نہیں پہنچا سکتے، تو آپ پیسے بھی دے سکتے ہیں۔ مثلاً اب جس طرح لوگوں کا رہنے کا لائف سٹائل ہے، اور خصوصاً کورونا کی وجہ سے لوگ گھروں میں بند ہیں، اور مساکین لینے والے بھی اور دینے والے بھی، تو ایسی صورت میں پیسے تو آپ ہی ٹرانسفر کر دیتے ہیں کسی کے لیے، یا آپ کسی بھی ذریعے سے اس کو دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں، یعنی کسی بھی وائر کے ذریعے۔ لیکن فزیکلی فوڈ لے کر کسی کے گھر تک جانا یا پہنچانا، بعض لوگ ایسی جگہوں پر رہتے ہیں، عین بیچ سمندر کے رہتے ہیں، بعض لوگ شپس میں کام کر رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ کسی دور پار جزیرے میں رہ رہے ہوتے ہیں، وہاں ان کے پاس کوئی مسکین وغیرہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ پیسے بھی دے سکتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں دیہاتوں میں یہ چیز بہت عام ہے کہ لوگ غلے کو بطور کرنسی استعمال کرتے ہیں، یعنی اور یہی صورت عہد رسالت میں بھی تھی۔ اور تومہ کا لفظ اگرچہ خوراک کے لیے آتا ہے، لیکن تومہ کا لفظ کسی اور یعنی کہ
یعنی کہ دوسرے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے. تو ویسے صدقہ فطر میں قیمت نہ دینے کی حکمت کیا ہے؟ کیونکہ صدقہ فطر میں رقم دینے سے یہ خدشہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اس سے یعنی کھانے پینے کی بجائے کسی اور کام میں استعمال کر لے. یعنی مراد اس سے یہ کہ